بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، کرتارپورہ کے حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں اور کشمیر کو بیچا یا نہیں بیچا اس حوالے سے مختلف باتیں چل رہی ہیں، اور اسرائیل کو منظور کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ 70 سال سے یہ کوشش نہیں تھی، اب اسمبلی میں یہ بحث شروع ہو گئی اور لیڈر بحث کر رہے ہیں کہ اگر ان کو تسلیم کیا جائے تو کیا ہوگا۔ جب یہ تین باتیں سامنے آتی ہیں، یہ پروپیگنڈا ہے جی، کرتارپورہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے راہداری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کشمیر کو نہیں بیچا گیا ہے، کوئی اسرائیل کو منظور نہیں کیا جا رہا ہے، اور کرتارپورہ کا راستہ قادیانیوں کے لیے نہیں کھولا جا رہا ہے، یہ باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو، واقعتاً اگر ایسے کام نہیں ہو رہے ہیں اور کوئی آدمی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو ذلیل کرتا ہے، جو بھی ہو، اس لیے کہ ایک غیبت وہ بدکاری سے بدتر ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بہتان۔ کشمیر کا سودا نہیں کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا، تو اس کی غیبت بدکاری سے بھی بڑی سزا ہے، بڑا عذاب ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہتان، یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بہتان لگا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ لیکن اگر یہ بات سچ ہو کہ اسرائیل کو منظور کیا جا رہا ہے، یا کرتارپورہ کا راستہ حقیقت میں قادیانیوں کے لیے ربوہ کی طرف راستہ آسان بنانے کے لیے اس کو کھولا گیا ہے، یا قادیانیوں کو کی پوسٹ پر بٹھایا جا رہا ہے، یا ان کی جو عبادتگاہیں تھیں ان کو مسجد کی شکل دی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہم کو غصہ بھی آنا چاہیے، اور ہم کو دلیل سے، گالی اور گولی سے نہیں، دلیل سے اختلاف کا حق بھی ہے، احتجاج کا حق بھی ہے۔ اور جو حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور پھر بھی اس دوسری طرف ہے، وہ جہنم میں اپنے لیے گھڑا کھود رہے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ان کے ساتھ کھانا کاروبار جائز ہے، ان کی چیز کو استعمال کرنا جائز ہے۔ جو آدمی کافر ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کے منکر یا ختم نبوت کے منکر یا حدیث کے منکر، ان کے ساتھ کھانا پینا اور کاروبار حرام ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کی سپورٹ کی جا رہی ہے، اور ان کو کی پوسٹوں پر بٹھایا جا رہا ہے، تو اگر کوئی مسلمان، عام مسلمان یا لیڈر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بولیں۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہم قبر اور آخرت میں مجرم ہوں گے۔ اللہ سے ڈرو، اور آخری وقت میں کلمہ آپ کو نصیب نہ ہو جائے، اس سے ڈرو۔ مفت میں ہم کسی کے وکیل بن جائیں، مدعی سست گواہ چست، یہی ہو رہا ہے۔ تو واقعتاً اگر غلط قدم رکھا جا رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دلیل کے ساتھ، آئین کے تحت ہم اختلاف کریں اور احتجاج کریں۔ اسی طرح 400 مندر ہم کھولیں گے، استغفر اللہ۔ انہوں نے بابری مسجد، جس کی وجہ سے 500 افراد جیل میں، ہزاروں شہید ہو گئے، وہ تو ہندوؤں کے حوالہ ہو گئی وہ مسجد، اور ہم یہاں پر 400 مندر کھولیں گے۔ وہ ہم پر حملہ کریں گے، ہم ان کے پائلٹ کو چھوڑیں گے۔ وہ بابری مسجد کو شہید کریں گے، ہم یہاں پر 400 مندر بنائیں گے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور وہ آئیں گے تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، آئی ڈی کارڈ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو افراد اللہ کے راستے میں آتے جاتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت پیدا کرو۔ اگر آپ نے کہا، اے ہمارے بزرگ وزیر اعظم، کہ حسن عبدال سکھوں کے لیے مدینہ ہے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ نے کہہ دیا چلو،
تو ہمارا جو مدینہ ہے وہاں ہم جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، تو جو 70,000 روپے کا عمرہ تھا 1.5-2 لاکھ پر پہنچ گیا، جو 2.5 لاکھ کا حج تھا وہ 5-6 لاکھ پر پہنچ گیا۔ تو جو ہمارا مذہبی فریضہ ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا حج اور عمرہ مہنگا ہے۔ میں 14 مرتبہ گیا ہوں الحمدللہ۔ میں نے وہاں مقبوضہ کشمیر، انڈیا والے، چائنا والوں سے پوچھا ہے، وہ حکومت باقاعدہ امداد کرتی ہے جو حج عمرے کے لیے آتے ہیں، اگرچہ چائنا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بھائی ان کی جناب عبادت ہے۔ باقی اقلیتوں کے حقوق ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس پر میں نے کتاب لکھی ہے، لیکن اپنے ملک کے اقلیتوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں نا، کسی اور ملک کے اقلیتوں کے حقوق ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعتاً اگر کوئی آدمی غلط قدم رکھ رہا ہے اور پھر بھی ایک سپورٹر اس کے ساتھ ہے، وہ جہنم میں اپنا راستہ اور گھڑا بنا رہا ہے۔ ایک مثال نصاب میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہے۔ ان تینوں کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر ملالہ ڈال لیتے ہیں، کمال اتاترک ڈال لیتے ہیں، تو دال میں کچھ کالا کالا نہیں، دال پوری کالی ہے۔ تو اس پر بھی اگر سپورٹر اس کے ساتھ ہے، پھر اللہ کو کیا جواب دے گا، قبر میں کیا جواب دے گا؟ بغض اور حسد اور انانیت کی وجہ سے آپ کسی کی مخالفت نہ کریں۔ آپ دیکھیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور پاکستان کا جو نظریہ ہے، 2 قومی نظریہ ہے، اس کا جو مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو دیکھ کر آپ سوچیں۔ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ مخالفت اور موافقت کریں، جنت آپ کا راستہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔